امام حسین نے کہا تھا اے میرے نانا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے حسین یاد رکھنا تو وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ میں نے تمہیں ابھی پکارا تھا لیکن تم میری بات نہ سنے اور تم دوڑ کر کے چلے گئے، تو مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کی یاد آ گئی۔ جب میرے مصطفیٰ نے اتنا کہا تھا تو امام حسین نے کہا تھا اے میرے نانا جان پریشان نہ ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے آپ نے میرے اوپر اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے، وقت آ لینے دیجئے، جب آپ کی شریعت کی بات آئے گی تو آپ کی شریعت پر حسین اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دکھائے گا۔ سے پہلے بات کرتے ہیں امام حسین کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ ماں باپ جتنے بلند ہوا کرتے ہیں اولاد بھی اتنی ہی نیک پیدا ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اسی جملے کو سن کر کے، اسی حدیث کو سن کر کے چند یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید سے مشکل 12 سوالات اکٹھے کیے، 12 سوالات نکالے اور یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم چل کر کے علی سے یہ سوال پوچھیں گے، اگر علی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم علی کو بھی ذلیل کریں گے اور علی کے نبی کو بھی غلط ثابت کریں گے۔ ان لوگوں نے مشکل 12 سوالات اکٹھے کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پہ آئے۔ حضرت علی سے جب ملاقات ہوئی تب ان یہودیوں نے کہا تھا کہ تمہارا نام ہی علی ہے؟ حضرت علی نے کہا تھا ہاں میرا ہی نام علی ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان یہودیوں نے کہا تھا تمہارے بارے میں ہی مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ ہاں وہ علی میں ہی ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ان یہودیوں نے کہا تھا ہمیں یقین نہیں ہوتا، یہ بتاؤ کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی علی مدینے میں رہتا ہے؟ حضرت علی نے کہا مدینے کی بات کرتے ہو، اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی علی ہے، میرے علاوہ اور کوئی دوسرا علی موجود نہیں ہے۔ جو کام کرنے کے لیے آئے ہو وہ جلدی کرو، مجھے نماز کے لیے لیٹ تاخیر ہو رہی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ ان یہودیوں میں سے ایک نے کہا تھا چلو جب تم علی ہو تو میرے سوالات ہیں کچھ، ان سوالات کے جوابات تمہیں دینے پڑیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ جلدی پوچھو۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا علی ایک وہ چیز بتاؤ جس کے جیسی دوسری کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی نے بنا سوچے سمجھے کہا کہ ایک وہ اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی بولا وہ دو بتاؤ جس کے جیسا کوئی تیسرا نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ دن اور رات ہیں جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک اور یہودی کہا کہ وہ 3 بتاؤ جس کے جیسا چوتھا کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ لوح قلم اور کرسی ہیں جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا کہ علی وہ 4 بتاؤ جس کے جیسا 5واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ 4 مشہور کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں جس کے جیسا 5واں کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہودی بولا علی اب وہ 5 بتاؤ جس کے جیسا 6واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر، جس کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا علی اب وہ 6 بتاؤ جس کے جیسا 7واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ رب العزت نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے، یہ 6 دن ہے جس کے جیسا 7واں کوئی نہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب ان میں سے ایک یہودی نے کہا علی یہ وہ 7 بتاؤ جس کے جیسا 8واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ سن لو کعبے کے طواف 7 ہیں جس کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ یہودی سوچ رہے تھے کہ ہم سوال کرتے جا رہے ہیں، علی اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں، ان کے ماتھے پہ پسینے آ رہے تھے کہ یار ہم نے پوری زندگی صرف کر دی ان سوالوں کو اکٹھا کرنے میں، لیکن علی جو ہے کہ ان سوالوں کے جواب تو ترنت دے رہے ہیں، ذرا بھی تعامل نہیں کر رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہمارے کچھ سوالات اور بھی باقی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا علی وہ 8 بتاؤ جس کے جیسا 9واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے رکھا ہے، ان کے جیسا 9واں کوئی فرشتہ
نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا علی اب وہ 9 بتاؤ جس کے جیسا 10واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے باقی امتی ہیں جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی سے اگلا سوال کیا گیا علی اب وہ 10 بتاؤ جس کے جیسا 11واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ سن لو کان کھول کر کے، تم 10 کے بارے میں پوچھتے ہو، جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے اور جب اس سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو اسے 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ 3 روزے وہ مکے یا مدینے میں رکھتا ہے اور 7 روزے اپنے وطن جا کر کے رکھتا ہے۔ یہ 10 روزے ہیں جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا تھا علی اب وہ 11 بتاؤ جس کے جیسا 12واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ 11 کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے۔ اب ان یہودیوں کا آخری سوال رہ گیا تھا، آخری سوال بھی ان لوگوں نے کیا علی اب وہ 12 بتاؤ جس کے جیسا 13واں کوئی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ سن لو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی 12 تھے اور میرے مصطفیٰ جس تاریخ میں تشریف لائے وہ تاریخ بھی 12 کی تاریخ تھی۔ یہ 12 کی تاریخ ایسی تاریخ ہے جس کی جیسی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جب حضرت علی نے یہ سارے سوالوں کے جواب دے دیے اب وہ یہودی سوچنے لگے کہ اب کرے تو کیا کرے، ہم نے پوری زندگی کی کمائی لائی تھی یہاں پہ، یہ سوچ کر کے کہ علی جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن علی نے تو فٹافٹ سوالوں کے جواب دے دیے، اب کیا کرنے چاہیے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ آؤ تھوڑی کچھ بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر آپس میں باتیں کی اور مشکل سوالات اکٹھے کیے، چند حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی سے کہا کہ میرے کچھ اور سوالات ہیں، ان کے بھی جوابات دینے پڑیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ جلدی کرو مجھے نماز کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہودی بولا علی یہ بتاؤ جب میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ جب میڈک بولتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہودی بولا علی یہ بتاؤ اللہ نے ہاتھی کو ہاتھی کیوں بنایا؟ حضرت علی نے کہا کہ ولیوں کی مخالفت کی اس لیے اللہ نے ہاتھی بنا دیا۔ پھر ان میں سے ایک یہودی بولا اللہ نے بندر کو بندر کیوں بنایا؟ حضرت علی نے کہا کہ نبیوں کی مخالفت کر دی اس لیے اللہ نے بندر بنا دیا۔ ان میں سے ایک یہودی نے یہ سوچا کہ اب ایک مشکل سوال ہے، اس کو علی سے پوچھتے ہیں، علی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا علی یہ بتاؤ کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ یہودی سوچ رہا تھا کہ اگر علی ایک ایک کر کے گنائیں گے تو ان کی نماز قضا ہو جائے گی، ان کی نماز چھوٹ جائے گی، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ سوچ کر کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ کان کھول کر کے سن لو، جن جانوروں کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن جانوروں کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ حساب تم لگا لینا، علی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، شارک کتنی بڑی مچھلی ہے، اس کے کان اندر کو ہیں، اس کے باوجود وہ انڈے دیتی ہے، اور چوہیا کتنی چھوٹی ہے، اس کے کان باہر کو ہیں، علی کا فرمان ہے وہ بچے دیتی ہے۔ تمام سوالوں کے جواب حضرت علی نے دے دیا تو ان یہودیوں نے کہا تھا کہ علی اکیلے نماز پڑھنے کے لیے نہ جا، ہمیں بھی ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے چل، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے، ہم لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ جب علی کا عالم یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان سارے یہودیوں نے کہا کہ علی اکیلے نماز پڑھنے کے لیے نہ جا، ہمیں بھی اسی نبی کے در کا غلام بنا دے اور ہمیں بھی مسجد تک جانے کے لائق بنا کر کے چلا جا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بابا ہیں ان کا عالم یہ ہے۔ اب آئیں تھوڑی گفتگو کر لیتے حضرت علی کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنا حق ادا کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے پہلے اپنا حق ادا کیا ہے۔ ایسے چمن میں جب جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا حسین کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ذات تھی۔ حضرت فاطمہ کے پاس چند یہودی عورتیں آئی، یہ سوچ کر کے آپس میں پلاننگ کر کے آئی تھی کہ ہم
فاطمہ کو اپنے گھر شادی میں بلائیں گے، اور ہمیں تو پتہ ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ فاطمہ کے جسم پر جو چادر ہوا کرتی ہے اس میں کئی جگہوں پر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے فاطمہ ہمارے گھر آئیں گی شادی میں تو ہم فاطمہ کا مذاق اڑائیں گے۔ یہودی کی عورتوں نے یہ باتیں کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ حضرت فاطمہ کے پاس آنے کے بعد کہنے لگی کہ فاطمہ ہمارے گھر میں شادی ہے، تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تم ہماری دعوت کو قبول کر لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہم ان سارے کاموں سے دور رہا کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ پہلے انکار کر رہی تھی، لیکن ان عورتوں نے ایک نہ مانی۔ ان عورتوں نے کہا فاطمہ تمہیں آنا ہی پڑے گا، ہم بڑی تمنا کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہاری چوکھٹ پہ جو آتا ہے وہ کبھی مایوس ہو کر کے واپس نہیں جاتا ہے، فاطمہ ہماری دعوت کو قبول کر لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے جب یہ جملہ بولا گیا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دعوت قبول ہے، ہم آئیں گے۔ عزیزان وقار، حضرت فاطمہ نے دعوت قبول کر لی۔ اب گھر کے اندر بیٹھ کر کے سوچ رہی تھی کہ اب کون سا کپڑا پہن کر کے میں ان یہودی عورتوں کے دروازے پر جاؤں گی، کیونکہ اگر میں یہ کپڑے پہن کر کے چلی گئی جو میرے جسم کے اوپر ہے تو یہ میرے نبی کا مذاق اڑائیں گے، یہ میرے بابا کی شریعت کا مذاق اڑائیں گے، یہ لان تان کریں گے۔ یہ حضرت فاطمہ بیٹھ کر کے سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا من دق الباب، کس نے دروازہ بجایا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، ذرا دروازہ تو کھول۔ حضرت فاطمہ نے جب دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تمام نبیوں کا امام سامنے کھڑا ہو کر کے مسکرا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا فاطمہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ کس بات نے تجھے اداس کر دیا ہے؟ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ کل جب تم دعوت میں جاؤ گی تو کون سا لباس پہن کر کے جاؤ گی؟ فاطمہ تمہارے پاس کوئی لباس نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ تو میرے من کی بات تھی، میرے مصطفیٰ کو کیسے پتا چل گئی؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جب تو اداس ہوا کرتی ہے تو آسمان کے فرشتوں میں تہلکہ مچ جایا کرتا ہے، جب تو اداس ہوا کرتی ہے تو حوران جنت پریشان ہو جایا کرتی ہے، لے اللہ رب العزت نے جنت سے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے۔ اے میری فاطمہ جب کل تم دعوت میں جانا تو یہ جوڑا پہن لینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے لیا ہے اور دعوت میں جانے سے پہلے اس جوڑے کو زیب تن کیا ہے۔ اب اس جوڑے کا عالم یہ تھا کہ حضرت فاطمہ جدھر سے گزر کر کے جاتی وہ پورے در و دیوار روشنیوں سے چمک اٹھتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں چاند و سورج کو زمین پر اتار دیا ہے۔ حضرت فاطمہ جدھر سے گزر کر کے جاتی ادھر ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی پوری لائٹیں لگا دی گئی ہے۔ اب وہ یہودی عورتیں کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی تھی کہ فاطمہ اب آئیں گی، فاطمہ اب آئیں گی، ہم ان کو دیکھیں گے تو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ پہ نظر پڑی ہے تو وہ ساری کی ساری یہودی کی عورتیں یہ سوچنے لگی یار ہم اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں، آج تک ہم نے کہیں سے ایسا کپڑا نہ لیا ہے، ہم بڑے بڑے دکانوں میں گئے ہیں لیکن کسی نے مجھے ایسا کپڑا نہیں دکھایا ہے، کسی نے ہمیں ایسا کپڑا نہیں بتایا ہے، یہ فاطمہ کس دکان سے یہ کپڑے لے کر کے آ رہی ہے۔ تمام یہودی کی عورتیں دوڑ کر کے حضرت فاطمہ کے قدموں میں گئی ہیں اور جانے کے بعد کہا تھا فاطمہ ذرا یہ تو بتا یہ لباس تو نے کون سے دکان سے خریدا ہے؟ تب حضرت فاطمہ نے جواب دیا تھا کہ یہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ دنیا کی دکان سے میں نے نہیں خریدے ہیں بلکہ یہ جوڑا اللہ نے آسمان سے اتارا ہے میرے لیے۔ تب حضرت فاطمہ سے ان یہودی کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی یہ جوڑا چاہیے، بتا فاطمہ یہ جوڑا لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جوڑے چاہیے تو تمہیں میرے بابا کے دین کو قبول کرنا ہوگا، نبی کی شریعت کو کلمہ پڑھ کر کے اپنانا ہوگا۔ تب ان یہودی کی عورتوں نے کہا تھا فاطمہ اور تاخیر نہ کر، ارے ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے بابا کے دین کے اندر داخل ہونے کی اجازت عطا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، یہ ہے ظاہری بھی خوبصورت باطن بھی خوبصورت۔ ایسے چمن میں جب پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا امام حسین کے نام سے جانا کرتی ہے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جوانی کے
عالم میں یہ بتایا گیا کہ حسین تمہیں شہید ہونا پڑے گا، یا رسول اللہ آپ کا جو یہ نواسا ہے یہ اب شہید کیا جائے گا، جوانی کے عالم میں یہ شہید کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے، امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل امی آئے نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے گھر نواسا حسین پیدا ہوا ہے یہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، یا رسول اللہ ظالم اسے شہید کریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جبرائیل یہ جو حکم ہے جا کر کے خدا کو بتا دو کہ یہ حکم بدل دیا جائے، میرے مصطفیٰ نے کوئی ایسا جملہ ارشاد نہ فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا جبرائیل جہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی لا کر کے مجھے دیا جائے۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں اور کربلا سے مٹی اٹھاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، میرے نبی نے وہ مٹی لی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر کے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اس مٹی کو اچھی طرح سے سنبھال کر کے رکھنا، کیونکہ جب میرا نواسا حسین شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور بیان کیا جاتا ہے تاریخوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تھے تو وہ شیشی میں مٹی رکھی ہوئی تھی، وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے نبی نے کبھی یہ دعا نہیں مانگی تھی اے میرے رب یہ میرے حسین سے امتحان نہ لے، اے میرے رب میرے حسین کو اس امتحان سے بچا لینا۔ میرے نبی نے کبھی یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، میرے نبی نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی پروردگار عالم جب میرا حسین کربلا میں ہو، جب میرے حسین کے سامنے پورے یزیدی لشکر موجود ہو تو میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا، میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ میرے نبی نے جب بھی دعا مانگی تھی تو یہی دعا مانگی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیٹھے ہوئے تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک طرف امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم جو میرے نبی کے بیٹے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم سے پیار کرتے تو کبھی امام حسین سے پیار کرتے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کو بڑے پیارے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا ہاں ان دونوں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ جو آپ کو پیارے ہیں وہ خدا کو بھی پیارا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان آ گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ کو رکھنا پڑے گا اور ایک کو خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، ایک کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ سنا، میرے مصطفیٰ کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے کبھی امام حسین کو دیکھتے، میرے مصطفیٰ نے بڑی سوچ بچار کر کے میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جبرائیل اگر لے کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو میرے بیٹے ابراہیم کو لے کر کے چلے جاؤ، حسین کو رہنے دو، کیونکہ ابراہیم اگر چلا جائے گا تو صرف اس کا غم مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین چلا گیا تو اس کا دکھ فاطمہ الزہرا کو ہوگا، اس کا دکھ حضرت علی کو ہوگا، یہ میری فاطمہ بے چین ہو جایا کرے گی، اس لیے لے کر کے جانا ہے تو میرے بیٹے ابراہیم کو لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ فیصلہ سنا دیا 3 دن گزرے تھے، 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کی طبیعت بگڑنے لگی، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا میرے مصطفیٰ بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مرنے کے بعد بیٹھ کر کے آنسو بہانے سے منع کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے میرے صحابہ میں نے اس طرح رونے سے منع نہیں کیا ہے، اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے تو کوئی بات نہیں ہے، سینہ کوٹ کر کے رونے سے اور بیان کر کے رونے سے میں نے منع کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت ابراہیم کو قبر کے حوالے کیا اور دل پر پتھر رکھ کر کے میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی شروع کی۔ ایک دن میرے نبی بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ باتیں فرما رہے تھے، امام حسین راستے سے گزر کر کے جا رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا حسین، لیکن امام حسین کے بچپنے کا زمانہ تھا، امام حسین نہ سن سکے، بچپنے کی وجہ سے امام حسین کو سنائی نہ دیا ہو، امام حسین دوڑ کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب امام حسین پلٹ کر کے آئے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے نانا آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، میرے نانا کی آنکھیں اشک بار ہے۔ میرے امام حسین نے کہا تھا اے میرے نانا جان آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے حسین یاد رکھنا
ربنا، تو وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ میں نے تمہیں ابھی پکارا تھا لیکن تم میری بات نہ سنے اور تم دوڑ کر کے چلے گئے، تو مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کی یاد آ گئی۔ جب میرے مصطفیٰ نے اتنا کہا تھا تو امام حسین نے کہا تھا اے میرے نانا جان پریشان نہ ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے آپ نے میرے اوپر اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے، وقت آ لینے دیجئے، جب آپ کی شریعت کی بات آئے گی تو آپ کی شریعت پر حسین اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دکھائے گا اور یہ کہے گا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسین ہے۔ امام حسین نے بچپنے سے ہی یہ سبق پڑھی تھی کہ کرب و بلا کی سرزمین میں نانا کی شریعت کو مجھے بچانا ہے، اور یہی سبق آپ کو پڑھایا گیا تھا۔ کسی نے امام حسین سے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین کربلا میں نہ جانا، امام حسین سے سب نے، خود امام حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کربلا میں جاؤں گا تو جان کو قربان کر دوں گا لیکن نانا کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن امام حسین کا جب سر بھی کاٹا گیا تو امام حسین کا سر نیزے پہ بول رہا تھا۔ کسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے۔ ارے سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کے بچپنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے۔ آج ہم امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسان ہو کر کے حسین سے محبت کرتے ہیں، اس میں اتنی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حسین تو وہ ہے جن سے جانوروں نے محبت کی ہے۔ آئیے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، میرے نبی تقریر فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شکاری آیا ہرن کا بچہ ہاتھ میں لے کر کے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے صبح سے شام تک کوششیں کی ہے تب جا کر کے یہ ہرن کے بچے کا میں نے شکار کیا ہے، یا رسول اللہ تحفے کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ دوڑ کر کے امام حسن آئے جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، آنے کے بعد دیکھا کہ ہرن کا بچہ نانا کے پاس ہے۔ امام حسن نے کہا نانا جان اگر آپ اجازت دے تو میں اس ہرن کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، لے کر کے چلا جا۔ امام حسن نے لیا ہرن کے بچے کو اور لے کر کے چلے گئے۔ راستے میں ملاقات امام حسین سے ہو گئی۔ امام حسین نے کہا بھائی جان آپ کو یہ ہرن کا بچہ کس نے لا کر کے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نانا نے دیا ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ امام حسین نے کہا اگر لینا ہے تو نانا کے پاس سے میں نے لیا ہے، تو بھی نانا کے پاس چلے جا، نانا سے جا کر کے مانگ۔ امام حسین دوڑ کر کے نانا کے پاس آئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ تقریر فرما رہے تھے۔ امام حسین نے آ کر کے کہا تھا نانا جان آپ نے بھائی جان کو ہرن کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے میرے لاڈلے یہ ہرن کے بچے ایسے نہیں ملا کرتے، وہ ایک ہی تھا جو میں نے حسن کو دے دیا ہے، اس کے لیے جنگل جانا پڑتا ہے، شکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہرن کے بچے ہاتھ میں آتے ہیں، میں تمہیں کہاں سے ہرن کا بچہ لا کر کے دوں؟ امام حسین کے بچپنے کا زمانہ تھا، امام حسین ضد کرنے لگے۔ امام حسین نے کہا نہیں مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ نبی منع فرماتے جا رہے ہیں، حسین ضد کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے ضد پہ اڑ جایا کرتے ہیں تو جب تک ان کی ضد پوری نہیں کی جاتی ہے وہ اپنی بات کو واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ امام حسین ضد کر رہے ہیں، ضد کرتے کرتے امام حسین کی ضد اتنی بڑھ گئی کہ آنکھوں میں آنسو برسنے کے قریب آ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے کا وقت قریب آیا۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلنے کا وقت قریب آیا اتنے میں کیا دیکھا گیا کہ ہرن نے اپنے دوسرے بچے کو لیا ہے اور نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئی ہے۔ آنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ یہ میرا دوسرا بچہ ہے، اسے میں خود آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ میرے پاس دو ہی بچے تھے، ایک بچے کو تو شکاری نے پکڑ کر کے آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اسے حسن کے حوالے کر دیا، یہ میرا دوسرا بچہ ہے، اس بچے کو لے کر کے میں خود آپ کے پاس آئی ہوں، یہ بچہ حسین کو دے دیا جائے۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ تو بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ حسین نے ہرن کے بچے
بچے کے لیے ضد کیا ہے۔ تب اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ہرن نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ میں اپنے جنگل میں اسی ایک بچے کو لے کر کے صبر کر رہی تھی، اسی کے ساتھ میں خوش تھی کہ کم سے کم ایک تو بچ گیا ہے۔ اتنے میں آسمان سے یہ آواز آتی ہے اپنے دوسرے بچے کو لے، کیونکہ حسین نے ضد کر دیا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جلدی سے اپنے دوسرے بچے کو لے کر کے نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جا۔ یا رسول اللہ جب آسمان سے میں نے یہ صدا سنی ہے، میں نے اپنے دوسرے بچے کو لیا ہے اور آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا آج کے بعد سے تجھے بغیر بچے کے رہنا پڑے گا۔ اور آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم انسان اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت کیا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ آج کے بعد سے تجھے بغیر اولاد کے رہنا پڑے گا، تو کیسے اپنی زندگی بسر کرے گی؟ تب اس ہرنی نے کہا تھا یا رسول اللہ بغیر اولاد کے رہنا پڑے یہ مجھے گوارا ہے، لیکن حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حسین ہے کہ جن کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو جانور بھی اپنے بچے کو قربان کر دیا کرتے لا کر کے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ہمیں حسین سے محبت کرنے والوں میں پیدا کیا ہے، لیکن آج محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کا ہم غلط استعمال بہت کیا کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے جب امام حسین کا مہینہ آیا کرے تو آپ اپنی زندگی کو کھیل تماشوں میں نہ گزارا کریں، اپنی زندگی کو تماشے دیکھنے میں نہ گزارا کریں۔ جب بھی محرم کا مہینہ آئے، یار محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پہ پانی نہیں مل رہا تھا، امام حسین نے اس زمین کو اپنا خون پلایا ہے، خون سے اس زمین کو سینچا ہے امام حسین نے۔ یہ اپنی زندگی کو قربان کر دینا، اپنے سر کو راہ خدا میں نچھاور کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا آپ کو واسطہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو امام حسین کے نام پر یہ سارے کام تو نہ کیا کرے۔ آج اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہم اپنے جنازے کو سامنے رکھ کر کے ڈی جے بجاتے ہیں؟ اپنے جنازے کو سامنے رکھ کر کے کیا ہم ڈھول بجاتے ہیں؟ اپنے جنازے کو سامنے رکھ کر کے کیا ہم ماتم کرتے ہیں؟ تو آپ میں سے ہر ایک کا جواب آئے گا کہ یہ کام ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے تو بیٹا ڈھول نہیں بجاتا ہے بلکہ قرآن پڑھنے والوں کو بلاتا ہے اور باپ کے نام پر قرآن پڑھوا کر کے ایصال ثواب کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، عالموں کو بلایا جاتا ہے اور باپ کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے گھر کے لوگوں کے جنازے کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر امام حسین کے نام پہ یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار جنہوں نے اپنی زندگی کو راہ خدا میں صرف کر دیا ہے، قربان کر دیا ہے، ان کے نام پر یہ سارے غلط کام آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، اپنے ذہن کو پہ زور دیجئے۔ امام حسین کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ امام حسین مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر کر کے جا رہے ہیں، ادھر سے حاتم طائی کا پوتا گزر کے جا رہا تھا اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ حاتم طائی کے پوتے کی نظر جب امام حسین کے چہرے پر پڑی ہے تو چہرہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، یار اتنا خوبصورت بچہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے ماننے والوں سے حاتم طائی کے پوتے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تو لگتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں یا بادشاہی گھرانے سے ان کا تعلق ہے؟ تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ نہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں اور نہ بادشاہی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو حاتم طائی کے پوتے نے پوچھا تھا تو پھر یہ کون ہے؟ تو حاتم طائی کے پوتے کو بتایا گیا کہ یہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ کے لختے جگر ہیں۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ چلو چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ حاتم طائی کا پوتا میرے آقا حسین کی دربار میں آیا ہے، میرے آقا حسین کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد کہا تھا کہ آپ آخری پیغمبر کے نواسے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا ہاں میں میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں؟ امام حسین نے کہا ہاں میرے بابا کا نام مولا علی مشکل کشا ہے۔ کیا آپ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر ہیں؟ امام حسین نے کہا ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ تو حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آقا حسین نے کہا مجھے تیرے بارے میں جان کر کے کیا ملے گا، تم کوئی ہوگے، تمہارے بارے میں جان کر کے میں کیا کروں گا؟ حاتم طائی کے پوتے کو جلال آ گیا۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ تم میرے دادا کو جانتے ہو؟ آقا حسین نے کہا کہ نہیں میں تمہارے دادا کو نہیں جانتا، کون ہے تمہارا دادا؟ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا کو حاتم طائی
کہا جاتا ہے اور میرا دادا بہت بڑا سخی تھا۔ امام حسین نے کہا تو پھر اپنے دادا کی سخاوت کے چرچے تو ذرا سناؤ۔ حاتم طائی کے پوتے نے مسکرا کر کے کہا تھا کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ میرے دادا کے محل میں 7 دروازے تھے، ایک مانگنے والا ایک دروازے پہ آتا، اسے پہلے دروازے سے بھیک دی جاتی، پھر وہی دوسرے دروازے پہ آتا، دوسرے دروازے سے بھگایا نہیں جاتا، اسے دوسرے دروازے پر بھی بھیک دی جاتی، وہی تیسرے دروازے پہ آتا، تیسرے دروازے پر بھی بھیک دی جاتی، بھگایا نہیں جاتا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں دروازے تک آتا، ایک مانگنے والے کو 7 دروازوں پر بھیک دی جاتی تھی، اسے بھگایا نہیں جاتا تھا۔ آقا حسین نے کہا یہ تیرے دادا کی سخاوت کا عالم ہے۔ امام حسین مسکرانے لگے۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہے ہو، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو آقا حسین نے کہا یہ بھی بھلا کوئی سخاوت ہے؟ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو آقا حسین نے کہا کہ کان کھول کر کے میری بات کو سن لے، تمہارے دادا کے محل میں 7 دروازے، اس کے باوجود بھی مانگنے والے کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا کیا مطلب ہے؟ آقا حسین نے کہا کہ سن لے میری بات کو، ایک مانگنے والا جب ایک دروازے پہ آتا اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ دوسرے دروازے پہ جاتا، وہاں بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ تیسرے دروازے پہ جاتا، جب تیسرے سے بھی پوری نہیں ہوتی تو چوتھے پہ جاتا تھا، جب چوتھے سے بھی نہیں پوری ہوتی تھی تب اس کی ضرورت جب پوری نہیں ہوتی تھی تو 5ویں دروازے پہ جاتا، 5ویں پر بھی پوری نہیں ہوتی تو چھٹے، 7ویں دروازے پر جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ بھکاری کا بھکاری ہی رہ جاتا تھا۔ لیکن آؤ میری نانا کی چوکھٹ پہ، میرے نانا کے محل میں صرف ایک ہی دروازہ ہے، لیکن جو مانگنے والا بھکاری ایک مرتبہ میری نانا کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے اور اگر ایک مرتبہ اسے نماز دیا جاتا ہے تو اسے بھی نہیں، اس کی 7 پشتوں کو بھی مانگنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آیا کرتی ہے۔ یہ میرے نانا کی سخاوت کا عالم یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا حسین کے بچپنے کے واقعات ہے، یہ میرے آقا حسین کے بچپنے کا عالم ہے۔